السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر شہزاد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی اولاد اب آپ کو 3 سال کے لیے جیل میں بھجوا سکے گی، آپ کے اپنے گھر سے نکال سکے گی۔ جی ہاں، یہ ریاست مدینہ کے نام پر بننے والی اس حکومت نے یہ قانون پاس کر لیا۔ یہ ابھی کوئی سفارشات نہیں ہیں، یہ کسی پروسیجر میں نہیں ہے، ابھی یہ قانون یہ باقاعدہ طور پر منظور ہو چکا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ قانون جو ہے تو سینٹ میں پیش کیا، وہاں پر جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی کے جو سینیٹرز تھے اس نے اس بل کی یہ جو قانون تھا اس کی انتہائی شدید مخالفت کی، اور بہرحال یہ منظور ہو گیا سینٹ سے۔ اس کے بعد یہ قومی اسمبلی سے اور وفاقی کابینہ وغیرہ سے منظور ہو کے اب یہ قانون بن چکا ہے اور یہ نافذ ہو چکا ہے۔ اس قانون کی میں آپ کو شکیں بھی بتاؤں گا کیا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ میں سے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، وہ اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتا رہے۔ اور جو دوست اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو لائک کر لیں۔ تو ایک تو یہ قانون بنایا گیا کہ جی اب آپ اپنے اولاد کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، یا کہاں سے آئی ہو، کہاں جا رہی ہو، کس کے ساتھ تھی، فون پر کس کے ساتھ تھے، کیا کر رہے ہو۔ یہ سب بچے کی پرائیویسی میں مداخلت شمار ہوگا، اور اگر آپ کا بچہ آپ کی کمپلین کر دے تو آپ کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے اپنے بچے کو کہ اگر تم نے اب یہ ایسے کیا تو میں تمہیں ماروں گا یا میں تمہیں ماروں گی۔ یہ آپ کو اس سب پر جو ہے وہ 3 سال کی سزا ہوگی قید کی، اور اس کے بعد آپ اگر کسی بھی قسم کا یعنی اسے کہتے ہیں کسی روک ٹوک کرتے ہیں تو وہ بچے کی ذہنی جو ہے تو وہ ذہنی تشدد شمار ہوگا۔ اسی طرح جو میاں بیوی کی آپس کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی تھی جو گھروں میں جو رشتہ دار بیٹھ کر نپٹا لیا کرتے تھے، اس پر بھی اب جو ہے وہ آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ اگر خامد بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس پر بھی اسے جیل جانا ہوگا، لیکن اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اسے کوئی سزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں بیوہ عورت سے شادی کرنا یا طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا پہلے ہی جو ہے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، ان بیچاریوں کی پہلے ہی شادی نہیں ہوتی، وہاں آپ طلاق کو اور مزید بڑھا رہے ہیں۔ اب جو خامد جیل بھگت کے آئے گا جو بندہ، وہ واپس آتے وہ کیا کرے گا؟ وہ آتے اپنی بیوی کو طلاق ہی دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسری شادی کا بیوی کو کہنا کہ جی میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، یہ ذہنی تشدد میں شمار ہوگا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ کس ملک میں ہو رہا ہے کہ جو اسلام کے نام پر بنا، اور کس حکومت نے یہ قانون منظور کیا ہے کہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر آئی ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں کہ تاریخ کی سب سے 2 نمبر اور فراڈیہ حکومت جو ہے وہ اب آئی ہے اس ملک میں، اور تاریخ کا سب سے فراڈیہ حکمران جو ہے وہ اس وقت آیا ہے اس ملک میں کہ جس نے ریاست مدینہ کا نام لے لے کر اس ملک میں ہر وہ قانون بنایا ہے جو اسلام سے جو ہے تو وہ متضاد ہے، اسلام سے جو ٹکراتا ہے، اس کے جو تعلیمات کے خلاف ہے، اور جو یورپ کے کلچر میں جو پنپ رہا ہے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر تو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے بڑا کوئی ایماندار لیڈر، تسبیح اور نمازیں اور یہ حج اور یہ عمرے یہ کسی بندے کے ایمان کا اور حکمرانوں کا کہیں بھی نہیں آیا ہوا کہ جی ان کے ہاتھوں میں تسبیح اور نمازیں دیکھو تو وہ بڑا ایماندار ہے۔ وہ اس کے انسان کا قول و فعل ہوتا ہے، اور اپنے قول و فعل میں تو یہ بندہ تاریخ کا سب سے جھوٹا حکمران نکلا ہے جتنے یہ بندے دعوے کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ میں اگر کسی بندے کو اس بات پر کوئی مروڑ اٹھے کسی قسم کا تو میں اس کے ساتھ لائیو بیٹھ کر اس بندے کے سارے قول و فعل پر میں بیٹھ کر 6 گھنٹے کے لیے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسری شادی وہ ذہنی تشدد پر شمار ہوگی، اور جس مذہب کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور جس ریاست مدینہ کا تم نعرہ لگا کر اس ملک میں حکومت کرنے آئے ہو، وہاں پر تو ہر کسی کی 4 تھیں اور تمہارا مذہب اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اسی لیے ہمارے مذہب نے اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ معاشرے میں یہ جو بے حیائی اور یہ بڑھتے ہوئے زنا کے واقعات ہیں
ان کے روک تھام کے لیے، اور یہ جو بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو جو شادی کرنے کے لیے کوئی رشتہ نہیں بعد میں ملتا، ان کے تحفظ کے لیے۔ اور تم آ کے تو اس دن یہ جو واقعہ ہوا تو زنا کے واقعات پر پردے کا اور دوپٹے کا سنا رہے تھے، تو جو کام وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے شروع کیا جائے۔ یہ بل بھی شیریں مزاری نے پیش کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اور وہی جس بندے کی کابینہ میں یہ شیریں مزاری جیسی محترمہ بیٹھی ہوں، اور پہلے اپنی کابینہ کی جو تمہاری پارٹی کی خواتین ہیں ان کو تو شرعی پردہ کرواؤ، اس کے بعد تم یہ بیان دو۔ اور یہ خاندانی اقدار جو ہیں ہماری، ان کو یہ تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور دوسری دیگر جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں، نہ انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی، نہ انہوں نے اس کے خلاف کوئی دھرنے، کوئی جلسے، کوئی جلوس، کوئی لانگ مارچ۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو سیاستدان ہیں۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی، وہ اپوزیشن میں ہیں یا جو حکومت میں ہیں، جو اس کے کولیشن پارٹنر ہیں اس وقت، وہ بھی اور اپوزیشن، یہ سارے فراڈیے اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قانون ان کے مفاد کا بن جاتا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہونا تھا اپوزیشن جماعتوں والوں نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قانون بھی جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس قانون کو بدلتے ہیں جو ان کے اپنے مفادات کے خلاف ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ 58(2) بھی بدل دی جی، حکومت توڑنے کے اختیارات وزیر اعظم کو دے دیے جی، صدر کو دے دیے، یعنی جن قوانین سے عام آدمی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، جس سے عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کے معمولات زندگی کا کوئی لین دین نہیں ہوتا، ان قوانین کو یہ آ کے بدلتے ہیں۔ اور جو اس معاشرے کو اور ہماری روایات کو جو تباہ کر رہا ہو، جو قانون، اور جو اس معاشرے میں جس سے غریب کا لینا دینا ہو، عام بندے کا، اس قانون کو یہ چھیڑتے تک نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا سروکار ہی نہیں ہوتا، اور نہ ان لوگوں کا یہ ملک ہے۔ یہ کوئی بھی ہو سیاسی جماعت، ان میں سے آدھے جا کے دبئی میں بیٹھ جاتے ہیں، آدھے لندن بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب بھی اتریں گے تو لندن ہی جائیں گے۔ میں آج کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑی اپنی میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بندہ ریاست مدینہ کا جو دعوے دار ہے، یہ بھی جب اترے گا اقتدار سے تو یہ بھی جا کے لندن میں اپنے ڈیرے لگائے گا۔ یہاں پر یہ لوگ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی اس ملک میں انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے کوئی مفادات ہوتے ہیں، اور ان کے تو بچے نہیں پڑھتے ان ممالک ہمارے ملک میں، علاج ان لوگوں کے نہیں یہاں پر ہوتے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اور تو یہ لوگ کیا کریں گے اس ملک کی بہتری کے لیے؟ اور خیر، یہ آپ لوگوں کا انہوں نے قانون اب بنا دیا ہے جی، اور ایک چپ آپ کے بعد میں لگا دی جائے گی آپ کے گھٹنے پر، ایسے کر کے یہاں پہ، جیسے آپ سمجھ لیں کہ یہ گھڑی ہے جی آپ کے یہاں پر، وہ اس طرح ایک چپ لگا دی جائے گی، وہ پھر آپ کی وہ ساری مانیٹرنگ کرے گی، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کمپلین کی بھی جو ہے تو وہ آپ کے بچوں کو شکایت نہیں کرنی پڑے گی، وہ جو ہے تو وہ خود ہی پتہ چل جائے گا، اور وہ آپ کے جو ادارے ہیں یہ وہ خود ہی پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح اس بل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ، یعنی یہ جو سارے اختیارات دے دیے گئے، یہ منظور باقاعدہ کر لیا گیا۔ آپ یہ ان کا دیکھیں۔ خیر، آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، یہ آپ نے ضرور کمنٹ میں اپنی رائے دینی ہے اس حوالے سے، اس قانون کے حوالے سے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو میں جو ہے تو آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تب تک اجازت دیں، اللہ